अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का तीसरा हिस्सा। सुबह के बचे हुए खाने को खाकर रमीज अपने बिस्तर पर लेट जाता है। दिन भर का थका रमीज फौरन ही नींद की वादियों में कहीं खो सा जाता है, जहां से शुरू होता है उसके ख्वाबों का सफर। अम्मा, भैया से कहकर कुछ रुपए दिला दो, मुझे अपना खुद का कारोबार करना है, रमीज ने अपने माँ के पैर दबाते हुए कहा। रमीज बेटा, तुम तो जानते ही हो अपने भाइयों को, जब से इनकी शादी मैंने की है बस अपनी बीवी की सुनते, भला मेरी बात क्यों मानेंगे वो। तू ऐसा कर, कुछ दिन किसी के यहाँ नौकरी कर ले, कुछ पैसे जमा कर ले, फिर कर लेना खुद का कुछ, अम्मा ने रमीज को समझाते हुए कहा। अम्मा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो नरगिस की शादी उसके घर वाले कहीं और कर देंगे। अम्मा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बहुत पसंद करता हूँ मैं नरगिस को, बस आप मेरी मदद करो, रमीज ने परेशान होते हुए इल्तिजाई लहजे में अपनी अम्मा से कहा। रमीज बेटा, एक लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है, होने दे उसकी शादी, तेरे लिए तो मैं चांद सा टुकड़ा लाऊंगी, मेरे लाडला बेटा है तू, अम्मा ने प्यार करते हुए रमीज से कहा। अम्मा, ये आप अच्छे से जानती हैं कि मैं नरगिस को बचपन से पसंद करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से भी कभी शादी नहीं करूंगा, रमीज ने नाराज होते हुए कहा। चांद का टुकड़ा और इस निकम्मे के लिए तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। 19-20 साल का हो गया है और अभी तक अपने भाइयों के टुकड़ों पर पल रहा है, बेशर्म कहीं का, रमीज के अब्बा ने गुस्से होते हुए कहा। अब्बा, आप भी तो मेरे भाइयों का बैठकर खाते हो, आपको शर्म नहीं आती, रमीज ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। वो मेरे बेटे हैं और उनका फर्ज है बुढ़ापे में अपने माँ बाप की देखभाल करना, जो तेरा भी फर्ज है, जा निकल यहाँ से वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, अब्बा ने गुस्सा होते हुए रमीज से कहा। जा रहा हूँ, जिसे देखो मुझे डांट लगाते रहता है, मेरी कोई कदर ही नहीं है इस घर में, रमीज नाराज होते हुए कहता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। उदास रमीज घर से निकलकर अपने दोस्त असलम के पास जाकर खामोश बैठ जाता है, जो कि खेतों में बैठकर हुक्का फूंक रहा होता है। रमीज उसके हाथ से हुक्का लेकर खुद पीने लगता है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हुए हो तुम, कम से कम पूछ लिया कर लेने से पहले, अभी पहली बार हुक्का टाना ही था मैंने, रमीज के दोस्त असलम ने उस पे नाराज होते हुए कहा। क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हो गया हूं मैं, घर में रुपया मांगता हूँ कारोबार के लिए तो कोई देना ही नहीं चाहता, रमीज ने हुक्के की गश्त खींचते हुए कहा। वो असल में तुझ पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए नौकरी कर ले रमीज, क्या दिक्कत है, असलम ने कहा। दिक्कत ही तो है असलम, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होती, मुझे खुद का कुछ करना है, रमीज ने जवाब दिया। तुझे खुद का कुछ करना है ना, तो चल मेरे साथ, असलम उसके हाथ को पकड़ के खड़ा होते हुए कहता है। कहाँ, रमीज ने सवाल किया। तुम चलो तो पहले फिर बताता हूँ, असलम ने कहा तो रमीज उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। असलम उसे अपने साथ उसी आम के बागीचे के दूसरी तरफ लेकर जाता है, जहाँ वो अपनी नरगिस से सबसे छुपकर मिला करता है। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, यहाँ कैसे पैसे कमाएंगे हम, रमीज ने सवाल किया। गधे, गर्मियों का मौसम चल रहा है और तुझे यहाँ पेड़ों पर आम नहीं दिखता, हम इसे ही बेचकर पैसे कमाएंगे, असलम ने रमीज के सर पर हाथ मारते हुए कहा। मगर असलम, यह तो किसी और का बागीचा है, चोरी करना मुझे सही नहीं लगता है, रमीज ने जवाब दिया। देख भाई, तुझे खुद का कुछ करना था सो मैंने तुझे तरकीब दी, कौन सा हम हमेशा आम चोरी करने वाले हैं, बस कुछ दिन की बात है, फिर पैसे हो जाएंगे तो कोई दूसरा काम शुरू कर लेंगे, असलम ने रमीज को समझाते हुए कहा। कहीं इस बागीचे का मालिक आ गया तो और हम चोरी करते हुए पकड़ लिए गए तो, रमीज ने डरते हुए सवाल किया। रमीज, देख भाई, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, वैसे मजे की बात बताऊं तुझे, मुझे जब भी जरूरत होती है मैं बाजार में आम बेच आता हूँ यहाँ से तोड़कर, या कभी किसी की मुर्गी बकरी कुछ भी जो मेरे हाथ लगे, असलम ने हंसते हुए कहा। असलम भाई, तू तो छुपा रुस्तम निकला, तभी मैं बोलूँ ये मोहल्ले में हमेशा किसी न किसी के घर से ये सुनने को क्यों मिलता है कि उनकी मुर्गियां नहीं मिल रही, उनकी बकरियां नहीं मिल रही, रमीज ने हंसते हुए कहा। चल अब आम तोड़ते हैं, ये ले बोरा, इसमें तुम कच्चे वाले तोड़ कर जमा कर, मैं तब तक पक्के आम जमा कर लूंगी।
اسلم نے کہا۔ رمیز اپنے دوست اسلم کے ساتھ مل کر آم توڑ کر اسے پاس کے ہی شہر میں بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پورے ہفتے آم بیچ کر اچھے روپے جمع کر لیتے ہیں۔ بولو کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ نرگس نے غصے میں کہا۔ نرگس کب تک غصہ رہوگی؟ 1 ہفتہ ہونے والے ہیں، نہ تو تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو اور نہ ہی کہیں دکھ رہی ہو۔ اچھا چھوڑو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ رمیز نے اپنے پاکٹ سے ایک جھمکے کا جوڑا نکال کر نرگس کو دیتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ رمیز، یہ جھمکے تو بہت خوبصورت ہیں، کہاں سے چوری کیا تم نے اسے؟ نرگس جھمکے لیتے ہوئے کہتی ہے، میری محنت کے ہیں، میں نے خود کا کام شروع کیا ہے۔ رمیز نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، سچ میں تم مجھے منانے کے لیے کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہو نا؟ ویسے کون سا کام شروع کیا ہے تم نے؟ نرگس نے پوچھا۔ نہیں بابا، سچ کہہ رہا ہوں، تم چاہو تو اسلم سے پوچھ لینا، ہم ساتھ میں مل کر خود کا کام کر رہے ہیں، پھل بیچنے کا۔ ابھی شروعات ہی ہے، وقت کے ساتھ اچھا کمانے لگوں گا، رمیز نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے تم پر، ایک دن تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اچھا لو، یہ مجھے پہنا دو۔ نرگس نے اسے جھمکے واپس تھماتے۔ ویسے تمہارے گھر والے ابھی بھی تمہارا رشتہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ رمیز نرگس کے کانوں میں جھمکے پہناتے ہوئے شرارت سے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے کہتا ہے، تم نہیں سدھرو گے، آج کچھ نہیں کرنا مجھے۔ ویسے ابھی میرے گھر والوں نے رشتہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے، ایک 2 رشتے دیکھے انہوں نے، وہ سارے لڑکے میرے بھائیوں کو پسند نہیں آئے۔ شاید تم انہیں پسند آ جاؤ، تو کب آ رہے ہو رشتہ لے کر میرے گھر؟ نرگس نے جھولے پر بیٹھتے ہوئے رمیز سے کہا۔ ہاں بہت جلد ہی آؤں گا، تھوڑا ٹائم اور لگے گا، رمیز نے جواب دیا۔ ویسے ایک اور اچھی خبر ہے، نرگس نے رمیز کے کاندھوں پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ رمیز نے کہا۔ میرے بھائیوں کا جو دکان تھا نا شہر میں، اس میں چوری ہو گئی ہے، اس لیے اب ان کے حالات ایسے نہیں کہ وہ میری شادی کریں گے، اس لیے ابھی کچھ دن میں آزاد ہوں اور تمہارے پاس بھی وقت ہے، تب تک کچھ اچھا کام کر لو جس سے ہماری شادی ہو سکے، نرگس نے کہا۔ اچانک کسی طرح کی آواز سے رمیز کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یا خدا، یہ نرگس اور اس سے جڑے خواب ہمیشہ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں؟ رمیز خود میں بڑبڑاتا ہے، تبھی اسے پھر سے کچھ کھودنے کی آواز آتی ہے۔ رمیز آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ آسمان سے بارش اور طوفان کا قہر لگاتار جاری رہتا ہے۔ لگاتار دن بھر کی تھکاوٹ اور اپنے ماضی کے روز کے خواب سے رمیز کا ذہن بوجھل رہتا ہے۔ وہ پہلے اس لڑکی کی قبر کی طرف دیکھتا ہے جسے اس نے کل دفنایا تھا۔ وہ نقاب پوش عورت بھی اب وہاں موجود نہیں ہوتی ہے۔ تبھی اس کے کانوں میں پھر سے مٹی کھودنے کی آواز پڑتی ہے تو رمیز اپنے بوڑھے قدموں کو آواز کی سمت بڑھا دیتا ہے۔ رمیز کو چلتے ہوئے دوسری آواز سنائی دی۔ وہ دوسری آواز ایسی تھی مانو کسی چیز کو کاٹا جا رہا ہو، ساتھ میں کدال سے مٹی کھودنے کی آواز رات کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی ہوتی ہے۔ رمیز کو اندھیرا اور بارش کی وجہ سے کچھ بھی صاف نہیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی نظر قبرستان کے پچھلے حصے میں پڑتی ہے، جہاں ایک آدمی کالا رین کوٹ پہنے قبر کھود رہا ہوتا ہے، دوسرا غصے میں کسی انسان کے جسم کو تیز دھار ہتھیار سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ انسانی وجود کسی لڑکی کا معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا خوفناک منظر دیکھ کر رمیز کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ وہ ایک قبر کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگتا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے؟ قبر کھود رہے آدمی نے اپنی کدال روکتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح ہے، تم زیادہ سوچ مت، دوسرے آدمی نے کہا، جو ایک وحشی کی طرح اس لڑکی کے میت کو تیز دھار ہتھیار سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں جو کرنا تھا اس کے ساتھ وہ تو کر لیا تھا، پھر اسے جان سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی اس نے کون سا ہمیں دیکھا تھا اندھیرے میں؟ پہلے والے آدمی نے کہا۔ ضروری تھا اسے مارنا یار، یہ ان لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو سوچتی ہے کہ ان کو پوری آزادی ہے دنیا میں جینے کی، اوقات بھول جاتی ہے سالی یہ اپنی۔ اب تو ہی بتا، کیا ضرورت تھی رات میں کنواں پہ پانی لینے آنے کی؟ صبح ہوتی تب آتی بیچاری رات میں نکلی اور اپنے زندگی اور عزت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ دوسرا آدمی ہنستے ہوئے کہتا، مگر مجھے یہ سب صحیح نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تیرا ساتھ دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ سب کو زندگی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی اور ان لڑکیوں کو بھی۔ کم سے کم
اس کے جسم کے ساتھ اب تو مت کھیل، چھوڑ اور ڈال قبر میں سے، پہلے والے آدمی نے کہا۔ زیادہ بکواس مت کر، چپ چاپ سے قبر اور گہرا کھود، ہمیں اسے دفنا کر نکلنا بھی ہے، ورنہ تیری قبر بھی یہیں اس کے بغل میں کھود دوں گا، دوسرے آدمی نے غصے میں کہا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں یار، چل اب مجھ سے اور زیادہ کھودا نہیں جائے گا، جلدی سے ڈال دے قبر میں، اور چل قبرستان سے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، پہلے والے آدمی نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رات، طوفان، تیز بارش، کتوں کے رونے کی آواز، اس پر یہ دل دہلا دینے والا خوفناک منظر، رمیز خاموشی سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی رمیز کے دائیں کان میں کوئی سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، رمیز کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک بے قصور کو مار کر کوئی اپنا گناہ چھپا رہا ہے اور تم خاموش بس دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اس لڑکی کو کم سے کم عزت سے دفنا دو، جاؤ رمیز۔ مگر میں کیا کروں؟ وہ دو ہٹے کٹے لوگ ہیں جن کے چال ڈھال سے ویسا ٹپک رہا ہے، اور میں کہاں بوڑھا آدمی۔ رمیز کہتے ہوئے جیسی آواز کی سمت پلٹتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ گھبرا کر رمیز کا پیر گیلی مٹی سے پھسل جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، جس سے دونوں آدمی کا دھیان رمیز کی طرف جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا لیٹتے ہی نیند آ گئی کا تیسرا حصہ۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو جلد ہی میں لوٹوں گی چوتھے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے، خدا حافظ۔